اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام کے ذکر سے مجالس کو رونق بخشنا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ذکر مجالس میں کرنا نہ صرف روحانی برکتوں کا باعث بنتا ہے بلکہ علم و حکمت کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اقوال شجاعت، تقوی، عدل و انصاف اور معرفت الہی پر مبنی تعلیمات سن کر سامعین کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ مجالس میں حضرت علی علیہ السلام کے ذکر کے فوائد: ایک، ایمانی جذبہ اور روحانی تقویت۔ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت و فضائل بیان کرنے سے محبت اہل بیت علیہ السلام میں اضافہ ہوتا ہے۔ دو، حکمت اور دانائی۔ آپ علیہ السلام کے اقوال زرین سننے سے لوگوں کو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی ملتی ہے۔ تین، اتحاد و اخوت۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر مسلمان آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ چار، عدل و انصاف کی تلقین۔ آپ علیہ السلام کی سیرت ہمیں عدل، دیانت اور سچائی کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پانچ، معرفت الہی۔ آپ علیہ السلام کے فرامین سن کر بندہ خدا کی پہچان اور قربت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے چند درخشاں اقوال: لوگ تمہاری زبان کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت سے تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ مجالس میں اگر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل، ان کے فرامین اور ان کے مقام کا ذکر کیا جائے تو یہ محفل نہ صرف ایمان کو جلا بخشتی ہے بلکہ سننے والوں کے دلوں میں عشق اہل بیت علیہ السلام بھی بڑھاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجالس کو علی علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے زینت بخشیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن یہاں چار ایسے مثالی فضائل پیش کیے جا رہے ہیں جو آپ علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں اور امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک، شجاعت و بہادری۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت بے مثال تھی۔ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہادر سپاہی تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر میں آپ علیہ السلام کی بہادری تاریخ کا سنہری باب ہے۔ خیبر کا دروازہ اکھاڑنا اور مرہب کو واصل جہنم کرنا آپ علیہ السلام کی بے پناہ قوت اور دلیری کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبدود کا مقابلہ تھا، علم و حکمت۔ حضرت علی علیہ السلام کو باب مدینۃ العلم یعنی علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا۔ آپ علیہ السلام کے فرامین، فیصلے اور خطبات حکمت و دانائی سے بھرپور ہیں۔ نہج البلاغہ میں آپ علیہ السلام کے کلمات حکمت دنیا بھر میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تین، عدل و انصاف۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت عدل و انصاف کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ حق و انصاف کا دامن تھامے رکھا، چاہے معاملہ اپنے قریبی عزیزوں کا ہو یا کسی عام شہری کا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ آپ علیہ السلام کے عدل کی مثالیں آج بھی حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ زہد و تقوی، دنیاوی جاہ و حشمت آپ علیہ السلام کے نزدیک بے واقعیت تھی۔ بیت المال سے کچھ بھی ناجائز لینا گوارا نہ کیا۔ راتوں کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، سادہ لباس پہنتے اور خود محنت کر کے روزی کماتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میرے لیے اس بکری کی ناک سے بہنے والے جھاگ سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ یہ چار فضائل حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی کو نمایاں کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اگلی ویڈیو دیکھے بغیر نہ جانا، ورنہ خواب میں بھی یہ ویڈیو دیکھو گے۔ لائک نہیں کیا عجیب بات ہے، شیئر نہیں کیا اور بھی عجیب، سبسکرائب نہیں کیا ناقابل یقین۔ محترم ناظرین گرامی، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھنا اور اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھنا، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ جو بھی اس ویڈیو کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرے، اس کا نام اگلی ویڈیو میں آ سکتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔